ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت پیارا اور ذہین بچہ تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے کھلونے تھے، سرخ رنگ کی کاریں، اڑنے والے جہاز اور رنگ برنگے بلاکس۔ لیکن احمد کی ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ اپنے کھلونوں سے تو کھیلتا تھا، لیکن کھیل ختم ہونے کے بعد انہیں کبھی واپس اپنی جگہ پر نہیں رکھتا تھا۔ اس کا کمرہ ہر وقت بکھرا رہتا، ایک جوتا بیڈ کے نیچے، دوسرا دروازے کے پیچھے، اسکول کا بیگ کرسی پر الٹا پڑا ہوتا اور کھلونے پورے فرش پر ایسے پھیلے ہوتے جیسے وہاں کوئی جنگ ہوئی ہو۔ اس کی امی روز اسے سمجھاتی، احمد بیٹا، اپنا کمرہ صاف کیا کرو، جب چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی تو وہ اداس ہو جاتی ہیں، اور رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو بکھری ہوئی چیزیں کبھی کبھی شرارت بھی کرتی ہیں۔ لیکن احمد ہنس کر بات ٹال دیتا اور کہتا، ارے امی، کھلونے بھی بھلا کہیں اداس ہوتے ہیں، اور وہ بنا کمرہ صاف کیے سونے چلا جاتا۔ ایک رات کی بات ہے، احمد گہری نیند سو رہا تھا، باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ اچانک احمد کی آنکھ کھل گئی، اسے لگا اس کے کمرے میں کوئی کھسپس کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آئی۔ احمد نے ڈرتے ڈرتے کمبل سے منہ باہر نکالا۔ کمرے کے کونے میں جہاں اس نے اپنے میلے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے کھلونوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، وہاں کچھ ہل رہا تھا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، دھک 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 دھک۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میلے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے کھلونوں کا ڈھیر بڑا ہونے لگا۔ وہ اوپر اٹھا، اس کی دو بڑی بڑی چمکتی ہوئی پیلی آنکھیں تھیں جو احمد کے اسکول کے پرانے بٹنوں سے بنی تھیں، اور اس کا منہ احمد کے پھٹے ہوئے موزے جیسا تھا۔ وہ سایہ بولا، میں کباڑ کا بھوت ہوں، میں ان چیزوں سے بنا ہوں جس کی تم نے قدر نہیں کی، جنہیں تم نے فرش پہ پھینک دیا تھا۔ اب یہ پورا کمرہ میرا ہے، ہا ہا ہا، اور میں تمہیں یہاں سے کبھی نہیں جانے دوں گا۔ کباڑ کا بھوت آہستہ آہستہ احمد کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ فرش پر بکھرے ہوئے لیگو بلاکس آپس میں جڑ کر چھوٹے چھوٹے سپاہی بن گئے اور احمد کی طرف آنے لگے۔ احمد بری طرح ڈر گیا، وہ رونا چاہتا تھا لیکن ڈر کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی، جب چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی تو وہ اداس ہو جاتی ہیں۔ اسے سمجھ آ گیا، یہ بھوت اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بنا ہے۔ احمد نے سوچا، اب ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے اپنی غلطی ٹھیک کرنی ہوگی۔ اس نے ہمت جمع کی، جھٹکے سے اپنا کمبل ہٹایا اور بیڈ سے نیچے کود گیا۔ وہ سیدھا اپنے کھلونوں کے ٹوائے باکس کی طرف بھاگا۔ کباڑ کا بھوت غصے سے چلایا، رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ احمد نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے جلدی جلدی فرش سے کھلونے اٹھانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس نے پہلی کار اٹھا کر باکس میں ڈالی، بھوت تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا۔ احمد نے تیزی دکھائی، اس نے بلاکس اٹھائے، کتابیں شیلف پہ رکھیں اور میلے کپڑے لانڈری باسکٹ میں ڈالے۔ جیسے جیسے کمرہ صاف ہوتا گیا، کباڑ کا بھوت چھوٹا اور کمزور ہوتا گیا۔ اس کی پیلی آنکھیں مدھم پڑ گئیں، اور آخرکار جب احمد نے اپنا آخری جوتا اٹھا کر ریک میں رکھا تو ایک ہلکی سی پھوس کی آواز آئی اور کباڑ کا بھوت غائب ہو گیا۔ کمرہ بالکل صاف تھا اور اب کوئی ڈراؤنی چیز نہیں تھی۔ احمد نے سکون کا سانس لیا، وہ تھک کر اپنے صاف ستھرے بیڈ پر لیٹا اور فوراً سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی امی احمد کو اٹھانے آئیں تو وہ حیران رہ گئیں۔ کمرہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ امی نے خوش ہو کر احمد کو گلے لگایا، ارے واہ، میرا بیٹا تو بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ احمد مسکرایا۔ اس نے امی کو رات والی ڈراؤنی بات نہیں بتائی، لیکن اس نے ایک بہت بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ ہم نے سیکھا ہے، پیارے بچوں، ہمیں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنا کمرہ ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ گندگی اور بکھری ہوئی چیزیں نہ صرف بری لگتی ہیں بلکہ کبھی کبھی ہمارے لیے پریشانی اور ڈر کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ صفائی میں ہی سکون ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔